اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ایم شاہد خان اینڈ یو آر واچنگ کیم گلیکسی وتھ شاہد. سو آج میں الحمدللہ یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ آئی ایم ریکمینڈڈ ایز لیکچرر کیمسٹری تھرو KPPSC کمیشن. تو میری ریکمنڈیشن ہوگی ہے لیکچر کیمسٹری پہ، اور آج نومینیشن لیٹر بھی اپلوڈ ہو گئے ہیں. تو میرے کچھ ٹیچرز ہیں تو انہوں نے بتایا کہ کچھ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کی جائے جس میں یہ کہ جو لوگ اس مثلا تیاری کر رہے ہیں SS کیمسٹری کی یا پھر لیکچرشپ کی، تو ان کی ہیلپ ہو سکے. تو میں آپ کو ایک ڈیٹیل گائیڈ لائن دوں گا کہ کیسے میں نے تیاری کی اور کیسے آپ لوگ تیاری کریں، اس بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. سو فرسٹ آف آل میں اگر بات کروں اپنی پریپریشن کی، تو یہ کوئی ون ڈے کی پریپریشن ہوتی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ایک جب ہم کیمسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہیں BS میں، MSc میں یا پھر MPhil میں، تو ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ایک ایم ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ ہم نے یہ چیز اچیو کرنی ہے، کہ ہم نے اس طرح کمیشن کا ٹیسٹ دینا ہے. وہاں سے ہی ہوتا ہے، تو اسی ٹائم ہماری لرننگ ہوتی ہے. ہمیں مثلا اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح کس طرح یہ چیز ہو جائے، یہ ٹیسٹ کوالیفائی ہو جائے، ایک پریپریشن رہتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہم نے رکھنی ہے. اس کے علاوہ جب آپ پراپرلی ان چیزوں کو پریپیئر کرتے ہیں، مثلا جب ایڈورٹائزمنٹ آ جاتی ہے، آپ اپلائی کر لیتے ہیں، تو آپ کے سامنے ایک ٹارگٹ آ جاتا ہے. 2-4 مہینوں کی بات ہوتی ہے، اس کے بعد ٹیسٹ ہو جاتے ہیں. تو اسی ٹائم آپ نے اپنے پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ اس مرتبہ میں نے یہ سیکھ لینی ہے. یقین مانیں، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. میرے ٹیچر ہیں دلدار صاحب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے اور ہمیشہ قائم و دائم رکھے. انہوں نے مجھے ایڈورٹائزمنٹ بھیجی اور میں ایک دوست کے ساتھ کھڑا تھا لیکچرشپ کی. تو میں وہاں ہی مثلا اس کو میں نے اللہ حافظ کہا کہ میرا ایک کام پڑ گیا. وہاں سے آ کے میں نے آن دیٹ ڈے وہاں سے ہی میں نے سٹارٹ لے لیا. مثلا اسی دن میں گھر آیا، بھائی اس طرح پوسٹیں آ گئی ہیں، لیکچرشپ کی پوسٹیں اناؤنس ہوئی ہیں. تو اسی ٹائم میں نے اپنی بکس وغیرہ نکالی، کیونکہ ویسے تو ہم پھر ایسے تھوڑا ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. بکس وغیرہ جو نکالی، جو میٹیریل تھا وہ نکالا، اور آن نیکسٹ ڈے، بلکہ اسی دن پلاننگ کر کے نیکسٹ ڈے میں نے پریپریشن سٹارٹ کر لی. ایک چیز یہ کرنی ہے جی مثلا اس کی پراپر پلاننگ کرنی ہے. تو اب میں نے کیا کیا. تو اگر میں بات کروں ٹیسٹ کے لیے جو میں نے پریپریشن کی، جو میں نے بکس یوز کی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ FSC مثلا جو KP بورڈ کی FSC کی بکس ہیں ان کو پڑھا. اسی طرح جو فیڈرل بورڈ کی FSC کی بکس ہیں ان کو پڑھا، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ان کو بڑی ایک ڈیٹیل میں ان کو اسٹڈی کیا. اس کے بعد مثلا BSc پہ آ جائیں، BS لیول پہ آ جائیں، تو فزیکل کیمسٹری میں نے پڑھی تھی چودھری ثناء اللہ صاحب کی. اسی طرح آرگینک کیمسٹری میں نے پڑھی تھی M یونس صاحب کی، اور اس کے ساتھ جو ان آرگینک کیمسٹری ہے ظفر اقبال صاحب کی، اور ثناء اللہ صاحب کی ایک اور آتی ہے اپلائیڈ کیمسٹری، وہ میں نے اسٹڈی کی تھی. اور اس کے علاوہ اسپیکٹروسکوپی M یونس صاحب کی اسپیکٹروسکوپی اور کرومیٹوگرافی اس کی ہوگی. ایک گو تھرو میں نے کیا تھا جو FSC کی پریکٹیکل کی بک ہے، اس کو بھی میں نے اسٹڈی کیا تھا. یہ ٹیسٹ کی میری پریپریشن تھی. اس کے علاوہ جو باقی بکس ہیں، تو میں نے انٹی ٹیسٹ کی جو بکس ہیں، مثلا KIP سیریز کی جو بک ہے وہ میں نے مثلا اسٹڈی کی تھی، تھارولی پوری بک پڑھی تھی. اس کے بعد اتل سنگال ایک انڈین آتھر ہے، مجھے بہت پسند ہے، بڑے اچھا کانٹینٹ لکھا ہوا ہے، IIT. تو ان کی وہ IIT جی ان کی وہ تیاری کراتے ہیں، تو ان کی میں نے بک پڑھی تھی MCQs کی. اس کے بعد آن لائن بہت سارا میٹیریل، بہت سارے MCQs پریکٹس کرنے کو آپ کو ملتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹ ہیں جہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، ان کی بہت زیادہ پریکٹس کی تھی. اور کچھ میرے اپنے نوٹس تھے، ان کو میں نے اسٹڈی کیا تھا. اور کچھ اسی اسٹڈی کے دوران بہت ساری ٹرکس میں نے بنائی تھیں. الحمدللہ آئی ہیو مور دین 60 ٹرکس ان کیمسٹری سبجیکٹ. اب اس سے زیادہ بھی ہیں، ظاہر ہے وہاں تک تو میں بھی نہیں پہنچا، مگر یہ کہ اس ٹائم میں نے یہ بنائی تھیں اور ابھی تک یہ میرے پاس ہیں. تو یہ چیزیں میں نے ٹیسٹ کے دوران کی تھیں. منٹورنگ کی بات کریں، کون آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی مثلا بالکل اندھا دھند کسی جنگل میں تو کوئی نہیں جاتا. ظاہر ہے ایک پراپر ڈائریکشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے چیزوں کو. مثلا کچھ لوگ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں جو ہمیں موٹیویٹ رکھیں، جو ہمیں پراپر ڈائریکشن دیں، کیسے پریپریشن کریں، جو ہمارا انالیسس کریں. تو اس کے لیے چند ایک لوگ جو میرے ساتھ جڑے تھے، جو لوگ مجھے بار بار موٹیویٹ بھی کر رہے تھے، میری ہیلپ بھی کر رہے تھے، میری تیاری کو بھی چیک کر رہے تھے. تو ان میں پہلا نام آتا ہے مائی آل ٹائم فیوریٹ مسٹر دلدار صاحب. اس کے بعد اظہر صاحب ہیں، عبد الرحمن صاحب، نثار احمد نثار صاحب، ان سے میں نے ٹیسٹ کی پریپریشن کی تھی. اور اس کے بعد صغیر گل صاحب. تو انہوں نے مجھے مثلا میرے ساتھ ٹچ رہے، مجھے موٹیویٹ کرتے رہے، ان سے میرا کانٹیکٹ تھا، یہ مجھے بار بار گائیڈ کرتے رہے ٹیسٹ کے حوالے سے.
اس کے بعد جب ٹیسٹ کوالیفائی ہو گیا، ٹیسٹ کا رزلٹ آیا، اچھا اس میں ایک چیز اور ایڈ کرتا ہوں، جب میں ٹیسٹ دے کے آیا تو اس ٹائم مثلا ظاہر ہے بندے کو پتہ ہوتا ہے میں نے اندر کیا گول کھلایا ہے، تو مجھے امید تھی کہ انشاءاللہ میرا ٹیسٹ اچھا ہوا ہے، مثلا میں آ جاؤں گا آربٹ اس ٹینٹیٹو سکور میں آؤں گا. تو میں نے اسی دن سے انٹرویو کی تیاری سٹارٹ کی. میں رزلٹ کا ویٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، آپ کا ٹیسٹ کا رزلٹ بھی آ جائے تو ویٹ نہ کریں. مثلا جب ٹیسٹ دے کے آئیں نا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے کتنے ٹھیک کیے ہیں، تو آپ اسی دن سے انٹرویو کی تیاری کر لیں. ظاہر ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے میں اندر کیا کر کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم اپنی ذات کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بولتا، اسے پتہ ہوتا ہے میرے کتنے ٹھیک ہو سکتے، بندے کو یاد ہوتے ہیں. تو باہر آ کے وہ کی وغیرہ چیک کی تو سکور مجھے لگتا تھا کہ میں ٹینٹیٹو میں آ جاؤں گا، تو میں نے اسی دن انٹرویو کی تیاری سٹارٹ. تو انٹرویو میں جو میں نے چیزیں فالو کی، تو ایک تو یہ کہ وہی جو میں نے مثلاً وہاں پہ نوٹس بنائے تھے ڈیورنگ مائی پریپریشن، ظاہر ہے میں چیزوں کو پڑھتا تھا، نوٹس بناتا تھا، ان نوٹس کو میں نے پڑھا، ان کو یوز کیا، پہلی چیز سب سے امپورٹنٹ. اس کے بعد ایک بک آتی ہے حقنواز بھٹی صاحب کی، ٹیسٹ یور کیمسٹری، اس کو میں نے اسٹڈی کیا، بڑی ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. اس کے علاوہ موک انٹرویو دیے، موک انٹرویو میں نے دیے، اس کا بہت فائدہ ہوا. اور اللہ لمبی زندگی دے، صحت دے، اظہر صاحب بہت ٹائم دیا مجھے، انہوں نے میرے موک انٹرویو کنڈکٹ کرتے رہے، یقین مانے 3 گھنٹے وہ مثلا ڈسکس کرتے رہے ہم کیمسٹری، اور وہ چیزوں کو دیکھتے رہے. ہر ویک میں یا ہر سیکنڈ ویک میں ان کے پاس جاتا تھا موک انٹرویو کے سلسلے میں. تو بڑا اچھا، بڑا فروٹفل، مثلا وہاں سے مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا کہ چونکہ ان کو وہاں پہ وہ پھر چیزوں کے انالائز کر لیتے. مجھے ایک مثلا ٹاپک کچھ اسائن کرتے، کچھ ٹاسک اسائن کرتے، میں اس کو کر کے جاتا ہوں، وہ پھر وہاں اس پہ ڈسکشن کرتے. تو بڑا اچھا، بہت فروٹفل رہا میرے اس میں انٹرویو میں، اس نے بڑا رول پلے کیے. تو ایک تو یہ چیز موک انٹرویو بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. اس کے بعد ٹیسٹ یور کیمسٹری کی میں نے بات کر لی. ہاں، اسپیکٹروسکوپی میں نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھی تھی اس کے لیے، انٹرویو کے لیے. تو اس کے لیے میں نے وہ پاوی والی بک یوز کی تھی، اور ساتھ جو پہلے میں نے پڑھی تھی اسپیکٹروسکوپی بائی ایم یونس، اس کو میں نے اسٹڈی کیا تھا. اس کے علاوہ پریکٹیکل جو پورشن ہے، مثلا انٹرویو کے لیے جب میں جا رہا تھا تو پریکٹیکل پورشن کو میں نے بہت اچھے سے کیا تھا، کیونکہ پریکٹیکل پورشن جو ہے انٹرویو پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہوتے، تو اس کو میں نے بڑا ٹائم دیا تھا. تو یہ میری وہ پریپریشن تھی. الحمدللہ جب انٹرویو ہوا، انٹرویو بھی میرا بہت اچھا ہوا، اور اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کیا. یقین مانیں میری فرسٹ اٹیمپٹ تھی یہ، تو اتنا میں نے سوچا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے ہوگا، مگر اللہ پاک نے بڑا رحم کیا، بڑا کرم کیا، اور الحمدللہ میں ریکمینڈ ہوا. اس میں جتنے لوگوں کا میں نے نام لیا ہے، جو میرے ٹیچرز ہیں، بڑا ان کا رول رہا ہے. میرے جو فرینڈز ہیں، میرے دوست ہیں، جو مجھے بار بار موٹیویٹ کریں، بلکہ میرے کزن ہے عمیر، تو وہ بھی میرے ساتھ رہے، بلکہ میرے ساتھ انٹرویو میں بھی گئے، تو ان کا بھی بڑا رول تھا. تو اس حوالے سے انٹرویو ٹپس کے حوالے سے بھی میری ویڈیو اویلیبل ہے چینل پہ، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بھی میں نے بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح لیکچرر پریپریشن کی گائیڈ لائنس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں بھی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے کہ کیسے کیسے اور کن کن چیزوں کو، ویب سائٹس بھی بتائی ہیں کہ کن ویب سائٹ پہ آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہاں میں اپنی بیسیکلی اپنی جرنی جو ہے، میرا اس پریپریشن کا یہاں تک پہنچنے کا جو جرنی ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا تھا. تو اس کے بارے میں ویڈیو بنانی تھی، تو شارٹلی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے میں نے پریپریشن کی ہے. یاد رکھیں، مثلا آپ 10 ٹیچر کو اپنا منٹور بنا رہے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، مگر آپ اگر محنت نہیں کر رہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے اپنا سب کچھ دینا ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا. اپنی مثلا یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ ادھر باہر گھومنا ہے نہیں. جب آپ نے ایک چیز کو اپنا گول بنا لیا ہے، اس کی پلاننگ کریں، اپنا ٹاسک لکھیں. آپ کو ایسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، مثلا لکھ لیں کہ لیکچرر اپنے نام کے ساتھ لکھ لیں، ایک ڈائری میں اس کے ساتھ لکھیں کہ جب میں لیکچرر بنوں گا تو مجھے کیا کیا چیزیں، مجھے مثلا کیا کیا وہ فائدے ہوں گے. ظاہر ہے آپ کا نام ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ کا، مثلا دنیا آپ کو پہچانے گی. اس طرح مثلا جب آپ کسی چیز کے لیے لگ جاتے ہو نا تن من دھن سے، تو پھر اللہ پاک بھی آپ کی مدد کرتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی ہارڈ ورک آلویز پے آف. تو آپ لوگ یہ کہ محنت کرو اپنی موٹیویشن کے لیے کہ میں لیکچرر بنوں گا تو یہ ہوگا، میں لیکچرر بنوں گا تو یہ ہوگا. یہ چیزیں لکھ لو. جب آپ ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہو ان کو پڑھ لو، ٹھیک ہے. اپنے ٹارگٹ رکھو، میں نے اتنا سکور کرنا ہے جی، ٹھیک ہے، اتنا آپ کا ٹوٹل سکور ہے، اس میں سے میں نے اتنا کرنا ہے. نثار صاحب ایک بات کر رہے ہوتے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ ٹاپ 5 میں رکھو. بڑی اچھی بات ہے ان کی، مجھے بڑی پسند آئی کہ اپنے آپ کو ٹاپ 5 میں لانے کی کوشش کرو. اگر ٹاپ 5 میں آپ نہیں آئے گے، آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے.
ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے وہ کرنا ہے کہ اس طرح اپنے ٹارگٹ بناؤ, پیپر پہ لے کے آؤ چیزوں کو, جو پڑھتے ہو اس کے نوٹس بناؤ, اس کو ریوائز کرو بار بار, تو انشاءاللہ آپ لوگ سلیکٹ ہو جاؤ گے, مجھے امید ہے. ظاہر ہے جو محنت کرتا ہے تو اللہ پاک کی ہے کہ اس کو کامیاب کرتے ہیں. اس میں پھر میں نے جب میں ظاہر فری تھا تو میں نے کچھ سیشن سٹارٹ کیے. ابھی بھی میرا ایک سیشن چل رہا ہے, ایس کیمسٹری کا سیشن چل رہا ہے, اس کی میں پریپریشن کرا رہا ہوں. فیب کے لاسٹ میں یا مارچ کے سٹارٹ میں اس کا ٹیسٹ ہو جائے گا. تو کافی ٹائم سے مثلا کوئی مہینہ ڈیڑھ ہو گیا اس سیشن کو میں چلا رہا ہوں. اب انشاءاللہ 1 دسمبر سے اس کے میں موک ٹیسٹ لینا شروع کروں گا. تو الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. آپ کے لیے وہ بھی ایک آپشن ہے اگر آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہو آپ کی لرننگ. اسی طرح اگر آپ لوگوں کو نوٹس وغیرہ چاہیے تو یہاں پہ میں اس میں اپنا نمبر دوں گا ڈسکرپشن میں, تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میں آپ کو نوٹس وغیرہ پرووائڈ کر سکتا ہوں. کوئی اور آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو, کچھ ڈسکس کرنا ہو تو اس کے لیے بھی آپ لوگ مجھے ادھر ہی کمنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر مجھے واٹس ایپ پہ میرا گروپ بنے ہوئے ہیں, 2-3 گروپ ہیں میرے کیمسٹری کے, تو ان میں اسٹوڈنٹ ہیں کافی سارے جڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں چیزیں جو آپ کو کوئی مسئلہ ہو پریشانی ہو. ایک تو میرا یہ سیشن چل رہا ہے ایس کیمسٹری پریپریشن, اس کا سیشن چل رہا ہے الحمدللہ بڑا اچھا چل رہا ہے, اور امید ہے مجھے انشاءاللہ کافی سارے لوگ وہاں سے کوالیفائی کریں گے. ایک چیز. سیکنڈلی میں نے جب میرا انٹرویو ہوا اس کے بعد فیمیل کا انٹرویو سٹارٹ ہوا, تو میں نے ایک سیشن چلایا تھا KPPSC فیمیل لیکچرر کے انٹرویو کی پریپریشن کرائی. تو الحمدللہ اس میں سے ٹوٹل 15 اسٹوڈنٹ تھیں, اور 3 اسٹوڈنٹ جو ہیں میری اس میں ان کی ریکمنڈیشن ہوئی ہے تھرو KPPSC, وہ لوگ سلیکٹ ہوئی ہیں. 2 زون 4 سے ہیں اور ایک اسٹوڈنٹ زون 5 کی ہے. تو یہ اللہ پاک نے بڑی عزت دی, الحمدللہ بڑا اللہ پاک کے یہاں شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ میرے مثلا آپ کو کوئی انٹرویو میں پریپریشن ہو, ابھی میں آج کل تھوڑا سا بیزی ہوں, مگر یہ کہ 1 دسمبر سے میں انشاءاللہ موک ٹیسٹ سٹارٹ کروں گا. اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہوں اس میں آپ مجھے وہ کر سکتے ہیں, میں آپ کو گروپ میں ایڈ کر لوں گا اس کی پریپریشن. اور اس طرح 1 جنوری سے میں انشاءاللہ لیکچرشپ کی جو پریپریشن ہے اس کو باقاعدہ اس کا ایک سیشن سٹارٹ کروں گا. ظاہر ہے کچھ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں, کچھ نیکسٹ بھی آنے والی ہیں, تو وہ میں ایک سیشن سٹارٹ کروں گا. میں ہوں اور ایک میرے ساتھ ایک دوست ہیں پنجاب سے, تو انشاءاللہ ایک پلاننگ کی ہے ہم نے کہ مل کے سٹارٹ کریں گے. سو اس میں بھی آپ لوگ ٹچ رہیں, انشاءاللہ بڑی ہیلپ ہے. بس یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ہر چیز مثلا آپ محنت کرو گے تو آئے گی. ظاہر ہے ایک بات کی تھی حضرت صاحب نے آج کہ تیرنے کے لیے ڈوبنا پڑتا ہے. ظاہر ہے مثلا آپ تیراکی سیکھنا چاہتے ہو, تیرنا چاہتے ہو, تو اس کے لیے آپ کو ڈوبنا پڑے گا. آپ 10 منٹ اور اپنے رکھ لو, 15 رکھ لو, آپ محنت نہیں کر رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. مگر آپ محنت کر رہے ہو, ساتھ آپ کے 2-4 لوگ بھی ہوں, تو پھر انشاءاللہ ان سے گائیڈ لائن لے کے آپ لوگ اپنی پریپریشن کر سکتے ہو. سو دس از آل اباؤٹ مائی جرنی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. وش یو گڈ لک. کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ لوگ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, میرا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں پتہ کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ ہو, کوئی چیز, کوئی نوٹس وغیرہ چاہیے ہو, کوئی بات پوچھنی ہو, تو بس یہ ہے کہ محنت کریں, اللہ پاک سے مانگیں, انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک کامیاب کریں گے. تھینک یو آل, گڈ لک.